تو میرے بھائیوں، ہر سال ربیع الاول کا مہینہ ہمیں یہ یاد دلاتا ہے، ہر سال ربیع الاول کا مہینہ ہمارے کانوں میں یہ نعرہ لگا کر جاتا ہے کہ لوگوں اگر کامیابی چاہتے ہو تو محمد رسول اللہ کی غلامی اختیار کر لو، لوگوں اگر تم محمد رسول اللہ کی پیروی نہیں کرو گے، اس سے محبت نہیں کرو گے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ناکام ہو جاؤ۔ ہر سال ہمارے ذہنوں میں، ہمارے کانوں میں یہ نعرہ گونجتا ہے، لیکن ہم وہی سیزن کے اعتبار سے محبت رسول کے نعرے لگا کر خاموش ہو جاتے ہیں۔ ہم ظاہری طور پر، رسمی طور پر ساری رسم کر کے پھر خاموش ہو جاتے ہیں، حالانکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیں عملاً محبت کرنی چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر دنیا کے اندر آئے تو اس کے کچھ حقوق بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں سے پہلا حق ہے ایمان بالرسول، کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لیں۔ اب ایمان کی دو صورتیں ہیں، ایک ہے ظاہری ایمان، ایک ہے باطنی ایمان۔ ظاہری ایمان صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا، اعمال ہمارے بالکل منافی ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کے مطابق بالکل ہم نہ چل رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو راستہ بتایا ہے ہم اس کو چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کر لیں، یہ ظاہری ایمان ہے۔ لیکن ہمیں ضرورت ہے عملی ایمان کی، کہ ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی تصدیق جب زبان سے کریں تو دل کے ساتھ اس کو اپنائیں۔ ہم اقرار باللسان ہو تو تصدیق بالقلب ہو ہمارا، اور تصدیق بالقلب کب آئے گا؟ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی سنتیں ہماری اس باڈی کے اوپر رونما ہوں، جب یہ ہمارا 6 فٹ کا وجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق ہوگا، ہمارا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا انداز گفتگو، ہمارے اخلاق، ہمارا پڑوسی کے ساتھ ملنا، والدین کے ساتھ ملنا، بھائیوں کے ساتھ ملنا، اجنبی کے ساتھ ملنا، بڑے سے ملنا، چھوٹے سے ملنا، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق ہو جائے گا، تب جا کر ہم مکمل طور پر کامیاب، اور تب جا کر ہم ایک ایمان کو مکمل طور پر اپنانے والے۔ تو پہلا حق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، وہ ہے ایمان بالرسول، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہم ایمان لائیں۔ اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے، اس کے سوا ناکامی ہی ناکامی ہے، صرف اور صرف ایک ٹریک ہے جو سیدھا جنت کی طرف لے کر جا رہا ہے، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا۔ اور دوسرا حق محبت رسول، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کر۔ ایمان بالرسول کے بعد دوسرا حق کیا ہے میرے بھائیو؟ محبت بالرسول، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کی جائے، حقیقی محبت کی جائے۔ حضرت عمر بیٹھے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہتے ہیں اے پیارے حبیب، مجھے اپنی ذات کے بعد، مجھے اپنی جان کے بعد سب سے محبوب ترین آپ کی شخصیت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا عمر نا، ایسا نہیں ہے، لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی ایک کامل مومن نہیں ہو سکتا ہے حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ جب تک میں تمہیں محبوب نہ ہو جاؤں، تمہاری جان سے بھی، تمہارے ماں باپ سے بھی، تمہاری اولاد سے بھی، تمام لوگوں سے تمہیں میں بہتر نہ ہو جاؤں، تب تک تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ آج ہم اولاد کی محبت میں کیا سے کیا کرتے ہیں، والدین کی محبت میں کیا سے کیا کرتے ہیں، دنیا کی محبت میں کیا سے کیا کرتے ہیں، محمد الرسول اللہ کی محبت میں ہم نے کیا کیا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی گزاریں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے ہمیں روکا ہے ہم رک جائیں، بغیر کسی وجہ کے ہم رک جائیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے ہم ان کو اپنانا شروع کر دیں، بغیر کسی دلیل کے ہم اپنانا شروع کر دیں، اب جا کر محبت الرسول کا جو حق ہے یہ ادا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے زندگیاں وقف کر دی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنی محبت تھی صحابہ کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود باہر سے آ رہے ہیں، ابھی مسجد کے اندر داخل نہیں ہوئے ہیں، یہ ممبر سے آواز لگائی کہ بیٹھ جاؤ، حضرت عبداللہ بن مسعود وہیں پر بیٹھے۔ یہ نہیں تھا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود کو پتہ نہیں تھا، پتہ تھا کہ جا کر مسجد میں بیٹھنا ہے، لیکن حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں جب میرے کانوں کے اندر یہ آواز پڑی کہ بیٹھ جاؤ، میرے قدموں کے اندر سے سانس ہی نکل گیا کہ میں آگے قدم رکھ سکوں، حضور کا حکم آ چکا ہے۔ حضور کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دیتے تھے۔ آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، ان کے افعال کا جب تذکرہ ہوتا ہے، ہم ایک کان سے سنتے ہیں دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں، ہمارے رونگٹے بھی نہیں کھڑے ہوتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں۔
وہ رسول جس کے لیے دنیا پیدا کی گئی، جس کے لیے آسمانوں کو پیدا کیا ہے، اس دنیا کو بنایا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، وہ ہمارے رہنما ہے، وہ ہمارے لیے پیشوا بنا کر پیدا کیے گئے۔ تو کامل مومن ہم تب ہوں گے جب تمام چیزوں سے زیادہ ہماری محبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ تو پہلا حق ہے ایمان بالرسول، دوسرا حق ہے محبت بالرسول، اور تیسرا حق ہے اطاعت بالرسول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنا۔ اور اطاعت و فرما برداری کیسے ہوگی؟ جب ہم اپنی من چاہی زندگی کو چھوڑ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت والی زندگی گزارنا شروع کر دیں، تب اطاعت رسول ہو۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ حضور صلی اللہ آیت میں کیا فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی؟ اے نبی کہہ دیجئے لوگوں سے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، فاتبعونی، تو اس رسول کی پیروی کرو۔ درمیان میں وسیلہ رسول کا آ رہا ہے میرے بھائی۔ اگر اللہ سے بھی آپ محبت کرنا چاہتے ہو تو براہ راست اگر یہ ایک شخص نعرہ لگاتا ہے کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی نہیں گزار رہا ہے، تو وہ حقیقت میں اللہ سے محبت نہیں کر رہا ہے، وہ محض جھوٹا دعویٰ کر رہا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی چھوٹی سنتوں کو اپناتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر چھوٹی چھوٹی ادائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں چھوڑی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کے لیے جاتے تھے، جن جن جگہوں کے اندر قیام فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، عبداللہ بن عمر جب حج کے لیے گئے انہی جگہوں کے اندر قیام فرمایا۔ اگرچہ ضرورت نہیں تھی قیام کی لیکن پھر بھی قیام فرمایا۔ کیوں؟ فرماتے میرے حضور ٹھہرے تھے، میرے حضور نے یہاں پر قضاء حاجت کی تھی، حضرت عبداللہ بن عمر ویسے ہی بیٹھ جاتے تھے وہاں حضور کی پیروی کے اندر۔ حضور سے عشق تھا ان کا۔ آج ہمارا عشق، ہماری محبت موسمی ہو چکی ہے، سیزنی ہو چکی ہے۔ سیزن کے اعتبار سے محبت کرتے ہیں پھر چھوڑ جاتے ہیں، سیزن کے اعتبار سے ہم اپنے عشق کا اظہار کرتے ہیں پھر چھوڑ جاتے ہیں۔ مکمل کامیابی اس وقت ہوگی جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں۔ میرے بھائیوں، اگر کوئی شور ہے تو وہ دیکھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ، حضرت خدیجہ، حضرت میمونہ کے شور کیا کرتے تھے۔ اگر کوئی باپ ہے تو وہ دیکھے کہ حضرت فاطمہ کے ساتھ محمد رسول اللہ کیسا سلوک کرتے تھے۔ اگر کوئی حاکم ہے تو وہ دیکھے کہ مدینہ کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسے حکومت کیا کرتے تھے۔ اگر کوئی مزدور ہے تو وہ دیکھے کہ مکہ مدینہ کی پہاڑیوں کے اوپر مزدور کیسے بکریاں چرایا کرتے تھے۔ اگر کوئی تاجر ہے تو وہ دیکھے کہ شام کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے تجارت کی ہے۔ تب جا کر ہماری زندگی جو ہے حقیقی زندگی بنے گی اور کامیاب ترین زندگی بنے گی۔ تو میرے بھائیو دوستو، اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی عشق نصیب فرمائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی محبت نصیب فرمائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔